ایک آدمی آیا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا ہے. دودھ والی کو کیا کہتے ہیں؟ گھوسن. گاؤں میں پہلے ہوتی تھی نا, دودھ کا بزنس ہوتا تھا. تو کہہ رہا میں علاج چاہتا ہوں, میرے دل سے اس کا عشق نکل جائے. تو حضرت نے اس کو علاج, بزرگ تھے, پیر تھے, بزرگوں کا کام پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل سے ناجائز ناپاک عشق نکالے. تو حضرت نے اس کو علاج بتایا کہ دیکھ تو وہاں جایا بھی نہ کر, اس کا تصور جان بوجھ کر دماغ میں مت لے کر آ, نہ اس سے بات چیت کر, فی الحال اس یہ پرہیز ہے. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی, صرف اسے دیکھنے کے لیے دودھ خریدنے جاتا ہوں وہاں پہ, یہ نہیں ہو سکتا. علماء کا احترام تھا اس زمانے میں, بڑے بزرگ تھے, انہوں نے تھپڑ لگا دیے کھینچ کے, زور سے ایک تھپڑ مارا کہ جب تو نے ہماری ہدایات پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو ہم سے علاج کے لیے ہمارے پاس آیا کیوں ہے؟ جیسے ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, مجھے بخار ہے, میں کیا کھاؤں؟ ڈاکٹر کہ یہ کھاؤ گا, یہ تو میں نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر تھپڑ لگائے گا کہ نہیں؟ تو میرا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. ڈاکٹر تھپڑ اس لیے لگاتا, وہ کم از کم فیس تو لے رہا ہے نا, یہاں تو فیس بھی نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا, لوگوں میں تمیز تھی, ادب تھا, اس نے بدتمیزی نہیں کی آگے سے. بزرگ نے مار دیا, تھپڑ چلا گیا. اگلے دن آیا, کہنے لگا حضرت وہ تھپڑ جب سے لگایا نا وہ عشق میرا ویسے ہی نکل گیا, ختم ہی ہو گیا, کراماتی تھپڑ تھا وہ. تو آج چھوٹوں میں بڑوں کا ادب مارکیٹ سے شارٹ. اس لیے میں کہتا ہوں بڑے کو کہ چھوٹوں کی موجودگی میں اپنے باپ سے ڈانٹ کھایا کرو اور پھر برداشت کرو تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام کریں. جب بچہ دیکھے گا اپنے باپ کو کہ یہ دادا کا احترام کر رہا ہے, میرے دادا کا, اس کی ڈانٹ مار کو برداشت کر رہا ہے, تو بچہ بھی آپ کو پھر برداشت کرے گا. لیکن وہی بات ہے, دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. فوت کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ باپ اتنی دیر سے بنتے ہیں کہ دادا بننے کی عمر نکل چکی ہوتی ہے. وہ تو باپ بننے کی عمر نہیں ہوتی, وہ اتفاق سے بن جاتے ہیں. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے بھائی. خیر, جو ہم قربانی پہ لے کے چلے تھے, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. خلیل الرحمان صاحب کے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپریشیٹ کریں, کیونکہ ایک ڈرامہ نگار جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. کہ مولوی بات کرے گا, لوگ کہتے ہیں مولاناؤں کا تو کام ہی یہی ہے, لیکن ایک ڈرامہ لکھنے والا آدمی جو لبرل سمجھا جاتا ہے, جب وہ اس طرح کی بات کرے گا تو وہ زیادہ, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو کیونکہ میڈیا سارا خلاف بول رہا ہے, تو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے, ہر جگہ اس کو پروموٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو, اپریشیٹ کرنا ہے کہ آپ خاندانی آدمی ہو, بات کیا کر رہے ہو, خاندانی, اپنی روایات کے بھی امین, اپنے مذہب کے بھی امین ہو آپ. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو اس طرح کے قانون بنا رہے ہیں کہ باپ نہ آنکھیں دکھا سکتا ہے نہ ڈانٹ سکتا ہے, تو یہ باپ جیسے ان کے الفاظ ہیں کہ اس سے باپ کی ویلیو گھر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے گی, وہ ملازم بن جائے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا وہ ذمہ داری اٹھانا چھوڑ دے گا, وہ پھر زنا کی طرف جائے گا. بھائی نکاح کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے, زنا کرو, زنا, عورت سے کام نکالو اور نکلو پتلی گلی سے. بیوی بنا کے گھر میں لاؤ گے, ٹینشن ہوگی, اس کا نقصان بالآخر عورت کو ہوگا, مرد کو نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں اگر یہ حقوق نسواں والے انسانیت کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں, تو جیسے مردوں کو پابند کیا ہے نا کہ عورت کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ایسے ہی پھر عورت کو پابند کریں کہ وہ مرد سے پیسے نہیں مانگ سکتی, وہ اپنا کمائے گی. یورپ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ مرد کے ذمے نہیں ہے اس کو گھر لے کے دے, مرد کے ذمے نہیں ہے گیس بجلی کا بل دے, وہاں آدھا آدھا ہوتا ہے. 2 انڈے آتے ہیں ناشتے میں, بیگم صاحبہ کا انڈا ان کے پیسوں سے, آپ کے انڈے آپ کے پیسوں سے, ڈبل روٹیاں 2 آئیں گی, بریڈ. تو پھر یہی سسٹم ہوگا, ہر آدمی اخپل زندگی ہوگی. گھر میں جاؤ تو ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ گیس, سارا تو ہم تو آدھے ہوئے ہیں, ہم تو اسی میں کیا ہو گئے. ہمارے ہاں مرد اپنے لیے گھر نہیں بنا رہا ہوتا. یہ جتنے مرد ہیں نا, ان میں سے 99% وہ ہیں جنہوں نے بیوی بچوں کی خاطر پراپرٹی بنائی ہے کہ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا, کروڑوں روپے ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. اتنے باوفا ہوتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے کہ نالائق بھی بہت ہیں, لیکن ریشو اچھے لوگوں کا الحمدللہ معاشرے میں زیادہ ہے. گورا اتنی ٹینشن نہیں اٹھاتا کہ بیوی بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر جائے, وہ دھواں چھوڑ کے جاتا ہے سگریٹ کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتا. جب مرتا ہے نا تو دھوئیں کی وہ آ رہی ہوتی ہے سگریٹ کی, تو کوئی پوچھے یہ آپ کے ابا کیا چھوڑ کر گئے, وہ کہنے دھواں چھوڑ کے گئے ہیں بس. یہ ہمارے یہاں پورے گیس کے سلنڈر چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہ.
چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کروڑوں کروڑوں کی, جو بچوں کے کام آتی ہے, بیوی کے کام آتی ہے. سمجھتے نہیں ہو, اگر ان کو یہ بیوی بچوں کا غم نہ ہو تو یہ کوئی پراپرٹی نہ بنائے. اکیلا آدمی تو کہیں بھی رہ لے بھائی, کیا ضرورت ہے اتنی پراپرٹی اور گھر بنانے کی. اتنی ٹینشن اٹھاتا ہے. اس کو حکم دے دیا کہ آپ کی جو بچی اگر بوائے فرینڈ کے ساتھ آئے گی تو آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. بیگم صاحبہ جو مرضی کریں آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. تو نتیجہ یہی ہوگا کہ مرد کہے گا جب میں کچھ سختی نہیں, رو بھی نہیں رہا ہے میرا, تو میں کیا کروں بھائی, اور نکل پتلی گلی سے, یہ میرا گھر ہے, تو اپنا گھر الگ بنا. اور اب ہو رہا ہے ایسے, اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب تو جہیز میں آدمیوں کو گھر بھی چاہیے کہ بیگم صاحبہ گھر لے کر آئیں جہیز میں. اور بعض قوم میں پورے پورے فلیٹ مردوں کو جہیز میں ملتے ہیں, پورے پورے فلیٹ مل رہے ہیں جہیزوں میں بھائی, گاڑیاں مل رہی ہیں. اور مہر دیکھو 25,000 روپے مہر, وہ بھی سکہ رائج الوقت لکھا ہوتا ہے آخر میں. ابے 25,000 میں سکہ رائج الوقت لکھنے کی کیا دھوکہ دے گا کوئی, وہ بھی وراثت میں تقسیم ہو رہا ہے, اتنے اتنے سے مہر ہیں. خیر